السلام علیکم دوستو، میں ہوں وسیم ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں وسیم ضیاء ٹی وی۔ دوستو، ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ڈرامہ ہے۔ ارطغرل غازی کے لیے لوگوں کا پیار دیکھنے کے قابل ہے۔ ارطغرل غازی اس ڈرامے کے ہیرو تھے، لیکن جہاں ہیرو ہوتا ہے وہاں ولن بھی لازمی ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس ولن نے بھی ہیرو کی طرح بہت زیادہ مقبولیت حاصل کی ہے۔ یہ ولن منگول قبیلے کا کمانڈر اور ارطغرل کا دشمن نویان تھا۔ نویان کے چہرے پر ہر وقت غصہ اور سر پہ خون سوار رہتا تھا۔ دوستو، کمانڈر نویان، جس نے بہت سارے مسلمانوں کو شہید کیا، اس نے کئی دفعہ مسلمانوں کو اغوا کر کے انہیں بلیک میل کرنے کا بھی کام کیا ہے۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں آپ کو 3 ایسے مسلمانوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کو کمانڈر نویان اغوا کر لیتا ہے۔ تو دوستو، چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سبسکرائب کریں وسیم ضیاء ٹی وی کو اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ نمبر 1، ارطغرل غازی۔ دوستو، منگول قبیلے کے کمانڈر نویان نے سب سے پہلے ارطغرل غازی کو اغوا کیا۔ ارطغرل غازی کو اغوا کرنے کے بعد نویان ان کے سامنے شہید مسلمانوں کو جلا دیتا ہے۔ پھر نویان ارطغرل کی جیکٹ اور انگوٹھی کو آگ میں پھینک کر جلا دیتا ہے۔ جب ارطغرل کے ساتھی اسے ڈھونڈتے اس آگ والی جگہ پر پہنچتے ہیں تو ان کو ارطغرل کی یہ دونوں چیزیں وہاں پر جلی ہوئی ملتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ارطغرل غازی شہید ہو گئے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ یہ تو کمانڈر نویان کی چال تھی تاکہ وہ ارطغرل کے ساتھیوں کو یقین دلا سکے کہ اس نے ارطغرل کو شہید کر دیا ہے۔ پھر ارطغرل غازی نویان کی غیر موجودگی میں موقع ملتے ہی اس کی قید سے بھاگ جاتے ہیں اور نویان کے سپاہی ان کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن غنی نامی ایک سپاہی ان مشکل ترین حالات میں ارطغرل کی جان بچا لیتا ہے۔ نمبر 2، ترگت۔ دوستو، کمانڈر نویان مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا اور یہ مختلف طریقوں سے مسلمانوں کی جاسوسی کیا کرتا تھا تاکہ یہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ لیکن ایک دفعہ ارطغرل کا جاں باز ترگت نویان کے جاسوسی کے مشن پہ نکل پڑا۔ ترگت جب چھپ کر کمانڈر نویان کے خفیہ غار کی جاسوسی کر رہے تھے تو نویان کے سپاہیوں نے انہیں پکڑ لیا۔ اس مشکل صورتحال میں شہزادہ شہیر ترگت کو بچانے کے لیے ایک پلان بناتا ہے۔ شہزادہ شہیر نے ناٹک کرتے ہوئے نویان کے سامنے ریاست سے بغاوت کا اعلان کر دیا۔ پہلے تو نویان کو شہزادے پہ شک ہوتا ہے، لیکن جب شہزادہ شہیر نویان کی مرضی کے مطابق ایک خط ارطغرل کے نام لکھتا ہے تو نویان بہت خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن نویان کو یہ نہیں پتا تھا کہ شہزادے نے اس خط کے ذریعے ایک خفیہ پیغام بھیجا تھا جسے حلیمہ نے پڑھ کر ارطغرل کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ پھر ارطغرل غازی اپنے جاں باز ساتھی ترگت کو نویان کی قید سے چھڑوانے کے لیے اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ نویان پر حملہ کر کے ترگت اور شہزادے کو اس کی قید سے چھڑوا لیتے ہیں۔ نمبر 3، سلجان خاتون۔ دوستو، کمانڈر نویان ایک ایسا چال باز اور مکار انسان تھا کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ایک مرتبہ کمانڈر نویان نے اپنے ایک جاسوس کو تاجر بنا کر اکائی قبیلے بھیج دیا۔ یہ جاسوس تاجر سامان خریدنے کے بہانے اکائی قبیلے میں داخل ہو گیا۔ نویان نے اپنے جاسوس کو کہا کہ اکائی قبیلے سے ایک عورت جس کا نام سلجان خاتون ہے، اسے اغوا کرنا ہے۔ نویان کے اس جاسوس نے اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کی اور قبیلے سے جاتے ہوئے سامان کے ساتھ سلجان خاتون کو بھی اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور سلجان خاتون کو کمانڈر نویان کے پاس لے جاتا ہے۔ تو دوستو، اس طرح نویان اپنا جاسوس اکائی قبیلے میں بھیج کر سلجان خاتون کو اغوا کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملتے ہیں جلدی ایک اور انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔